السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت جمعیت علماء کرناٹک کے صدر جناب حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب کے روبرو ہوں اور حضرت سے مدارس کے چندے کے سلسلے میں اور سفراء حضرات کے سلسلے میں کچھ وضاحتی انٹرویو لے رہا ہوں جو بہت مختصر ہے لیکن بہت اہم ہوگا آپ حضرات کے لیے۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کے لیے ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء کرناٹک کی جانب سے جو سفراء حضرات کے لیے مدارس کے لیے جو تصدیق جاری کی جاتی ہے اس میں آپ کی اصلی اور نقلی تصدیق کی ہم پہچان کیسے کریں گے؟ یہ تو دستخط سے پتہ چل جاتا ہے، آپ کو کاغذ سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جو نقل ہوتی ہے، جو نقل ہوگی اس میں وہ بات نہیں ہوگی جو اصل میں ہوتی ہے۔ آپ کی جو اس وقت تصدیق چل رہی ہے وہ دو طرح کی ہے، ہاں، ایک میں جو صرف دستخط ہوتے ہیں آپ کے، اور ایک وہ ہے جس میں یہ لکھا رہتا ہے کہ یہ صرف اصل کاپی ہی معتبر ہے، نقل کتنی بھی اصل کے مطابق ہو معتبر نہیں ہے، اور پھر اس میں نیچے دستخط ہوتے ہیں۔ تو دو طرح کے لیٹر پیڈ ہوتے ہیں، ایک میں یہ جملہ لکھا ہوتا ہے اور ایک میں نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے میں ہر ایک میں لکھا ہوا ہے، وہ شاید کوئی اور ہوگی جو جس میں لکھا نہیں ہوتا ہے۔ تو جس میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ اصل نہیں ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے لکھا ہوا ہی جاری ہوتا ہے۔ نہیں، بہت سارے لیٹر پیڈ ہے جس میں یہ جملہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، تو وہ رہ گیا ہوگا، تحقیق کر لی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ اس کا نقل در نقل، کاپی در کاپی وہ البتہ اس پر روک لگے، روک لگانا چاہیے۔ ہاں، اس پر روک لگے۔ دوسری بات یہ ہے، تو کم از کم اس کی شکل نکالیں آپ کہ جو نقل ہوگی وہ نقل ادارہ جو ہے اس کی تصدیق کرے، جو ان کا اپنا ادارہ ہے، محتمم صاحب اس پر دستخط کریں، اصل دستخط ہو، ان کی اصل مہر ہو، اور محتمم صاحب یہ جملہ لکھیں کہ یہ نقل اصل کے مطابق ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اگر جمعیت کی نقل کاپی لائی جائے تو اس میں محتمم صاحب کی دستخط ہونی چاہیے۔ دستخط اور مدرسے کی مہر ہو، ان کا یہ جملہ ہو کہ یہ نقل اصل کے مطابق ہے۔ جی، دوسرا حضرت، بہت سے لوگ جو اس وقت مدارس کے نام سے دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اصلی مدارس اس کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں، اصلی سفراء بدنام ہو رہے ہیں، اور جگہ جگہ اس کی وجہ سے علماء کی اور مدارس کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اس پر جمعیت علماء کچھ کام کر سکتی ہے۔ میرے دماغ میں ایک رائے ہے اس سلسلے میں کہ جیسے جمعیت ہر طرف کام کر رہی ہے ضلع کے اعتبار سے، ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہر ضلع کے یونٹ کو ایک ذمہ داری دے کہ اس ضلع میں کتنے مدارس ہیں جو اوریجنل ہیں اور کتنے فرضی ہیں، اس کے باضابطہ ڈاٹا جمع کر کے مرکز کے حوالے کیا جائے، اور پھر مرکز اس کے مطابق جو ہے نا تصدیق جاری کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہونے کی وجہ سے بہت ساری ضلعوں میں مدارس ہے ہی نہیں، لیکن ایسی تصدیقات لے آتے ہیں کہ جمعیت کی جانب سے بھی بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تصدیق ہوتی ہے لیکن مدرسے کا وجود نہیں ہوتا۔ تو ایسی کوئی شکل آپ نے پیش کی ہے، یہ شکل اس لیے مشکل امر ہے کہ مدارس بھی جو ہے مختلف طبقات اور مسالک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہاں آ کر کے گاڑی پھنستی ہے۔ نہیں، جمعیت تو صرف ہمارے عام طور پر ہمارے آپ وہاں فرق کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ جس ضلع میں سفراء آتے ہیں، جس مسجد میں آتے ہیں، وہاں کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس کی پوری تحقیق کر کے وہ اجازت دیں۔ آج کے زمانے میں کیا مشکل ہے تحقیق کرنا؟ کم سے کم ہمارے جو طبقات کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جمعیت علماء ہند نے جتنی تصدیقیں صوبہ کرناٹک میں جاری کی ہیں ان اداروں کی ایک فہرست وہ نکال دے، یہ ممکن ہے۔ جی، کرناٹک کی حد تک تو ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے۔ اور اس سلسلے میں اور بھی جمعیت کچھ کر سکتی ہے کیا تصدیقات کے سلسلے میں بالکل شاف و شفاف؟ کریں گے، کیا ہو سکتا ہے، کوشش تو ہو ہی رہی ہے۔ جمعیت علماء جو ہے اگر کسی اور صوبے سے تصدیق لینے کے لیے کوئی آتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ جس ضلع سے آ رہا ہے، ایک تو صوبہ بھی ان کا دوسرا ہے، دوسرے صوبے کے جس ضلع سے آ رہے ہیں اس ضلع کی جمعیت علماء کی تصدیق وہ لے کے آئے، وہاں کے مقامی کسی بڑے عالم کا معائنہ لے کے آئے، اور جو ہے آڈٹ رپورٹ لے کے آئے، اور اگر اپنے صوبے کے کسی ضلع سے آ رہے ہیں تو ضلعی جمعیت سے لکھوا کے لائے، آڈٹ رپورٹ لے کے آئے۔ یہ کوشش تو ہو رہی ہے، اور اب جیسے قانون بنتا ہے تو کچھ لوگ نکلتے ہیں۔ رمضان المبارک بہت قریب ہے، مدارس والے اب ہر طرف آئیں گے، سفراء کے لیے اور مدارس کے لیے کوئی آپ کی مختصر سی نصیحت یا گزارش ہو تو؟
سفرا کو چاہیے کہ وہ تنہا ایک ذات نہیں ہے، شخص نہیں ہے سفیر، اس کے پیچھے ان کا اپنا ادارہ ہے، اور ایک ادارہ نہیں ہے، پورے ملک کے ادارے ہیں۔ سفیر کی ایک حرکت اس کی ذات کو بدنام نہیں کرتی ہے، اس کے ادارے کو بدنام نہیں کرتی ہے، ملک بھر کے تمام اداروں کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو بہت پھونک پھونک کر کے قدم رکھے سفرا، اپنے مقام کے مرتبے کی بھی کا لحاظ رکھے، اداروں کا بھی خیال رکھے، اور سب کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اس کام کو انجام دیں۔ جی بہت بہت شکریہ حضرت وقت دینے کے لیے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔